لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 28 کے تیسرے رباع کی تلاوت الحمدللہ میں کر چکا ہوں۔ اب اس کا میں وہ ترجمہ جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 28ویں پارے کا تیسرا رباع جو ہے وہ سورہ صف سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ صف میں 14 آیات ہیں اور یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 61 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، زمین و آسمان کا ہر جگہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ ایمان والوں، آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواریں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم والوں مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا کہ اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے ایک صالح کردار اور صالح معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے ہر شخص کی کمزوری پر نگاہ رکھی ہے اور اسے دور کرنے کا انتظام کیا ہے۔ مردوں سے بیعت لی تو اس شرط کے ساتھ کہ میدان جہاد سے فرار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس قسم کا خطرہ انہی کے کردار میں رہتا ہے۔ عورتوں سے بیعت لی تو ان شرائط کے ساتھ کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی کہ عورتیں اکثر وہمیات میں پڑھ کر شرک کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گی کہ وہ اکثر شوہر ہی کے مال میں سے چوری کر لیتی ہیں۔ نمبر 3، زنا نہیں کریں گی کہ اس کا خطرہ ان کی لگاوٹ کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اولاد کو قتل نہیں کریں گی کہ وہ اکثر تربیت کی زحمت کے پیش نظر یا اپنی جسمانی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے اولاد کو ختم کر دینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، کوئی بہتان نہیں باندھیں گی کہ غیر کی اولاد کو شوہر کے سر ڈال دیں کہ یہ کام عورت ہی کر سکتی ہے، جیسا کہ آزاد معاشرے میں برابر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بعض لوگ حکم جہاد سے پہلے بڑی بڑی باتیں بنایا کرتے تھے، پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آیت کریمہ نے ایسے ہی لوگوں کو تنبیہ کی ہے اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے کہ ان کی طرح گمراہ اور نالائق نہ ہو جاؤ، اور سب بستہ اور متحد ہو کر اسلام کا دفاع کرو کہ یہ انسانیت و مذہب کا سب سے اہم اور مقدس فریضہ ہے۔ جہاد میں کوتاہی شروع ہو گئی تو نظام کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا، اور نظام حیات ہی خطرے میں پڑ گیا تو انسان زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ اور زندگی بے نظام کو انسانی زندگی کیوں کر کہا جا سکے گا؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا، اور اپنے بعد کے لیے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو معاذ اللہ کھلا ہوا جادو ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔
ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور راہ خدا میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو، کہ یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو بشارت دے دیجیے، ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں۔ لیکن پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہو گیا، تو ہم نے صاحبان ایمان کی مقابلے میں مدد کر دی تو وہ غالب آ کر رہے۔ اب سورہ جمعہ کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ سورہ ترتیب کے لحاظ سے 62 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی آیات ٹوٹل 11 ہے۔ خدا کا شکر ہے، مومنین جاتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، تو ہر مومن کو سورہ جمعہ تو یاد ہو جانا چاہیے کہ اتنے عرصے سے وہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا خالی امام صاحب کے اوپر سورہ جمعہ یاد کرنا ضروری ہے؟ دوسرے لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، جو اتنے عرصے سے جا گئے ہیں ان کو بھی سورہ جمعہ یاد ہو جانا چاہیے۔ بنام خدا رحمان و رحیم ترجمے کے ساتھ۔ ترجمہ اب میں پڑھ رہا ہوں، کوشش کریں اس کو ذہن میں دہرائیں۔ ذہن میں جب وہ مولانا صاحب سورہ جمعہ پڑھ رہے ہوں تو یہ آپ کے ذہن میں ترجمہ مسلسل آ رہا ہو کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: زمین و آسمان کا ہر جگہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ، پاکیزہ صفات، صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اس خدا نے مکے والوں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا باغ رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیت الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ سورہ مبارکہ میں پہلے خدا نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور اس کے بعد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے والا کون ہے، اور ان صفات کا حامل کس قسم کے رسول کو مبعوث کرے گا اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ اس کے بعد رسالت کے مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کی تفصیل ہے: نمبر 1، آیت الہیہ اور تعلیمات ربانیہ کو پڑھ کر سنائے، تو اس کا جانشین بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جس کے علم میں ہو کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، خشکی میں، تری میں، اور اس کیفیت کا
تمام حال اس کو معلوم ہو، وہی جانشین رسول ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نفوس کو شرک، کفر، جہالت اور ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ بنائے، رسول کا جانشین بھی وہی ہو سکتا ہے جس کا کبھی کوئی شرک سے تعلق نہ رہا ہو۔ نمبر 3، کتاب کی تعلیم دے کر علمی کمال پیدا کرنا، رسول کا جانشین وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ یہاں کی عورتیں، میرے قبیلے کی عورتیں مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ نمبر 4، حکمت کی تعلیم دے کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا اس کا کام ہے۔ رسول کے جانشین کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو علم عطا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیوں نے توریت میں تحریف کر دی ہے اور مسلمانوں نے قرآن میں تحریف نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ حقیقتاً انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ توریت جیسی کتاب کا بار نہ اٹھانا انسان کو گدھا بنا دیتا ہے، تو قرآن کا مرتبہ تو اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے، اور اس کا بار نہ اٹھانے والا تو کسی رخ سے انسان کہے جانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تمنا موت خودکشی نہیں ہے، بلکہ بقاء الہی کی تیاری ہے، اور موت سے فرار ایک علامت بد کرداری ہے۔ میدان جہاد میں محبت الہی اور بد کرداری کا بہترین فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون دعوے محبت الہی میں سچا ہے اور کون اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ واضح ہے کہ یہودی موت سے فرار کرنے والے ہیں، اور ان میں موت کے سامنے قیام کرنے کی بہت ہمت ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان یہودیوں کو دیکھ کر فرار کرے اور ان سے ڈر جائے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہودیت سے بدتر مزاج کا حامل ہے، ورنہ فرار کرنے والے سے فرار کرنے کے کیا معنی ہیں؟ وہ تو خود ہی موت کا نام سن کر بھاگ رہا ہے، اب اس کے خوف سے علاقہ ترک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت امر یہ ہے کہ ایسا فرار قوم کا مقابلہ کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے، ایسی فرار قوم کا مقابلہ کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے، حیدر کرار ہی کر سکتا ہے۔ ایمان والوں، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو، خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل و تجارت سے بہرحال بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے اور مال تجارت کا قافلہ آ گیا تو 12 افراد کے علاوہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور ساری صحابیت رخصت ہو گئی۔ اور حقیقت امر یہ ہے کہ آج بھی ایسے کردار پائے جاتے ہیں جنہیں تجارت و تماشے کے آگے نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کاروبار میں لگے رہ جاتے ہیں اور کچھ ریڈیو رپورٹ اور ناچ گانے اور نغموں کے پروگرام کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا شمار عملی طور سے انہی منافقین میں ہے، اگرچہ بظاہر مومنین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب سورہ منافقون شروع ہو گیا، جس کا نمبر 63 ہے، اور اس میں بھی ٹوٹل آیات 11 ہی ہیں۔ بنام خدا رحمان و رحیم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو رائے خدا سے روک رہے ہیں،
یہ ان کے بدترین اعمال ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب یہ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے، اور بات کریں گے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگیں، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑیاں، کہ یہ ہر چیخ کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں، اور یہ واقعی دشمن ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے، خدا انہیں غارت کرے کہ یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں استغفار کریں گے، تو سر پھرا لیتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ استغفار کی بنا پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں یا نہ کریں، خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ منافقین اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس آ گئے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو نکال بھاگ کریں گے، حالانکہ ساری عزت اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبان ایمان کے لیے ہے، اور یہ منافقین جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایمان والوں، خبردار تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دیں، کہ جو ایسا کرے گا وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ اور جو رزق ہم نے عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا ہے کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ہرگز خدا کسی کی اجل کے آ جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ سورہ تغابن اب شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت کو بھی انتہائی حسین بنایا ہے، اور پھر اسی کی طرف سب کی باز گشت بھی ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کا تم اظہار کرتے ہو یا جنہیں تم چھپاتے ہو، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ کیا تمہارے پاس پہلے کفر اختیار کرنے والوں کی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا، اور یہ کہہ کر انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تو خدا بھی ان سے بے نیاز ہے اور وہ قابل تعریف غنی ہے۔ ان کفار کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، اور یہ کام خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نور پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اور وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک اعمال کرے گا، خدا اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اصحاب جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ان کا بدترین انجام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔